سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں حلقہ بگوش رسول سعاداتم. یہ بس میری آخری بات ہے. دیوانے سرکار غوث پاک میں سے حلقہ بگوش رسول سعاداتم زہ نجات نمودن حبیب و آیاتم. آپ فرماتے میں رسول اور آل رسول ان کا دل و جان سے غلام ہوں. فرمایا میری نجات کے لیے یہ اللہ کی محبوب نشانیاں کافی ہیں. میری نجات کے لیے اللہ کی محبوب نشانیاں کیا ہے؟ کافی ہیں. ٹائم نہیں ہے ورنہ تفصیل سے عرض کرتا. کفایت است ز روح رسول و اولادش در ہمیشہ در دو جہاں جملہ مہماتم. سرکار غوث اعظم چونکہ ایرانی تھے اصل میں. یہ جو جیلان ہے یہ ایران کا شہر ہے. حضور سیدنا غوث اعظم کے والد اور والدہ دونوں کے مزار ایران میں ہیں. آپ کے مزار شریف جتنے بھی دونوں کے. اس لیے آپ فارسی ہیں اور عرب میں گئے چونکہ آپ وہاں پر پھر نبی پاک نے لعاب دہن ڈالا تھا, مولا علی نے لعاب دہن ڈالا تھا, تو پھر ان جیسا عربی کون تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے اس جہان میں اور اس جہان میں. قادریوں سن رہے, قادریوں سن رہے, اس جہان میں اور اس جہان میں جو مہمیں مجھے درپیش ہے نا, کوئی مہم پہ جاندی, کوئی پریشانی آ جاندی, کوئی تکلیف آن بڑھ دی, فرمایا میری اس مہم کے حل کے لیے رسول اور اولاد رسول ان کی روح کی مدد ہی کافی ہے. اور پھر آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں غیر آل ابا حاجت اگر طلبم. آل ابا کون ہے؟ نبی پاک نے چادر لی, فرمایا حسن آ جاؤ, حسین آ جاؤ, علی آ جاؤ, فاطمہ آ جاؤ سلام اللہ تعالی علیہم. ان کو چادر میں لیا تو یہ چادر والے آل ابا ہیں. فرمایا اگر میں آل ابا کے وسیلے کے بغیر روا مدار یکے از ہزار حاجاتم, میں 1000 مرتبہ اللہ سے دعا کروں اور 1000 مرتبہ میں اللہ کی دعا سے دعا کرنے میں ان کے وسیلے کے علاوہ کسی کا وسیلہ ڈالوں, ایک بھی قبول نہ ہو. یکے آپ فرماتے ہیں یکے کوئی ایک بھی قبول نہ ہو. فرماتے ہو قادریو تمہارا مرشد جب بھی دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے مولا تجھے آل ابا کا واسطہ قبول فرما. یہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تمہارا مرشد غوث جب بھی اللہ سے دعا مانگے آل نبی کا صدقہ کر کے مانگتا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ دلم ز حب محمد پرست و آل محمد. غوث پاک فرماتے ہیں میرا دل محمد و آل محمد کی محبت سے پر ہے. محمد اور آل محمد کی محبت سے کیا ہے؟ پریا ہے, پر باش ہے, اتوں تک جگہ نہیں ہے کسی کی. فرمایا یہ پر ہے. اب دل پر ہے, دل کی بات کا گواہ کون ہوتا ہے؟ بات تو زبان سے کی جائے تو اس کا کوئی گواہ ہوتا ہے نا, تو میرے دل کی کیفیت کا گواہ کون ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے گواہ حال منستو این ہما حکایات. فرماتے اس کا گواہ بھی تو کوئی ہوگا نا کہ میرا دل ان کی محبت سے پورا ہے محمد و آل محمد. اس کا گواہ میری تقریریں ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے واعظ ہیں, میری حکایات ہیں, میری باتیں ہیں. یہ جو میں ہر وقت علی علی کرتا ہوں, اولاد علی کا نام لیتا رہتا ہوں, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ میرا دل ان کی محبت سے پر ہے. کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے یترشح الاناء بما فیہ, برتن میں سے وہی باہر گرتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. اور برتن جو دودھ ہوئے تو لسی تو نہیں ڈگنی بھی کی سمجھے. برتن چ جناب رو ہوئے تو جناب شہد تو نہیں بگڑا ہوگا. یا ترشح الاناء بما فیہ, نبی پاک فرماتے اس دل کے برتن میں جو کچھ ہے نا وہی باہر آتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے میرا دل محمد والے محمد کی محبت سے چونکہ بھرا ہوا ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو میں ہر وقت ان کی باتیں کرتا ہوں, اس سے اندازہ لگا لو کہ تمہارا پیر محمد والے محمد سے کتنی محبت کرتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تو ذرہ ذرہ شود این تنم بخا کے لحظ, کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں میری جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا, تو فرماتے تو بشنبی صلات از جمی ذراتم, تو کبھی میری قبر پہ کان لگانا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں
تجھے میری قبر میں میرا جسم اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے، مٹی بن جائے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو اس مٹی کے ہر ذرے سے ایک ہی آواز آئے گی، یا غوث کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا غوث فرماتا ہے یہ آواز آئے گی میرے جسم کے ٹکڑوں، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہوگا، فرمایا تو بشنوی صلوات، تو صلوات سنے گا، درود و سلام سنے گا محمد والے محمد پر، اور اس کے بعد احباب گرامی فرماتے ہیں سلام گویم و صلوات بر تو ہر نفس ہے، کہ یا رسول اللہ میری ہر سانس سے آپ پر اور آپ کی اولاد پر سلام ہے۔ فرمایا ہر سانس میری آپ کی تسبیح کر رہی ہے، میری ہر سانس سے آپ کا ذکر ہے، قبول کن بکرمی سلام و صلوات، کہ اپنے کرم سے اپنے اس بندے عبد القادر کا صلاۃ و سلام قبول کر لیں جو محمد والے محمد پر یہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ تو احباب گرامی اس سے یہ بات سمجھ آئیے گا کہ ہمارے مرشد کریم غوث پاک کتنے جلے ہوئے مولائی اور حسینی تھے، ہر وقت جن کی زبان پر آل ابا کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات گواہ حال منستو ای حکایاتم، کہ میری اس دل کی حالت کی گواہ، اور میں کیا پیش کروں، میری تقریریں اس بات کی گواہ ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میری تقریریں اس بات کا گواہ ہے کہ میں حسن و حسین اور ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ اور غوث پاک کے معنی والوں، یہ میرے غوث کی تقریروں کے عنوان ہوتے تھے۔